ماقبل سے متعلقہ باب فضائل قرآن مسائل وغیرہ صورتوں کی فضائل چل رہا کہ باب باب الفصل الاول عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ سے ایک روایت ہے کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے تعاہد القرآن، قرآن کریم کی نگہداشت کرو، قرآن کریم پر نگاہ رکھو۔ نگاہ رکھنے کا کیا معنی؟ اس کے نگاہبان بنو، نگاہ رکھو معنی پڑھا کرو، اس کو یاد کیا کرو، مذاکرے کرو، درس و تدریس کرو، پڑھا کرو۔ قول لدی نفسی بیدی، قسم کر کے فرمائے کہ لہو اشد تفسویا، کہ وہ زیادہ نکلنے والا ہے دلوں سے، سینوں سے، من الابل، اس اونٹ سے بھی زیادہ، بعقلہا، جو رسیوں میں بندھا ہوا ہو۔ جس سے اونٹ جو ہے نا، جب اس کے پاؤں سے کیا ہو جائے، رسی نکل جائے نا تو وہ چلا جاتا ہے نا، تو اسی طرح یہ بھی فرار ہو جاتا ہے۔ فرار ہونے کا معنی ہے کہ قرآن کے ساتھ وفا ضروری ہے، بے وفائی کرنے والا شخص قرآن کریم کو جلدی بھول جائے گا۔ متفق علیہ۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود سے کہہ رہے تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا بئس ما لأحدهم ان یقول نسیت آیت کیت و کیت، کہ وہ شخص جو یہ کہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا، یہ تو اس کے لیے بہت بری بات ہے۔ ایسا کہنا بہت برا لگتا ہے، شرم کی بات ہے، بری بات ہے، گندا کہنا ہوا۔ یہ کیسے کوئی کہا کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گئی؟ کوئی فخر کی بات، اس پر تو تحسر کرنا چاہے، غم کا اظہار ہونا چاہے، نہ کہ یہ کہہ دے کہ میں تو فلاں آیت بھول گیا۔ کون سے تیر چلا، آگے محنت کر کے یاد کرے، بل لسیا، بلکہ وہ تو محروم کر دیا گیا اگر ایسی بات ہو۔ وَتَذْكِرُ الْقُرْآنَ، قرآن کریم کا مذاکرہ کرو، پڑھو، دل میں بیٹھاؤ۔ فَإِنَّ شَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ، کہ دل سے نکلنے والا ہے، من النعم، اس جانور سے بھی زیادہ جو رسی میں باندھا گیا ہو۔ معنی یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھو، نماز میں پڑھا کرو، راتوں کو دن کی نمازوں میں پڑھا کرو، اسی طرح فارغ اوقات میں پڑھا کرو، پڑھایا کرو، تو اس سے محفوظ رہے گا۔ متفق علیہ وسلم مسلم بعقلہا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا انما مثل صاحب القرآن کمثل صاحب الابل المعلقہ معقلہ، کہ اس شخص کی مثال جو صاحب قرآن ہو، یعنی حافظ ہو، یاد کیا ہو اس نے قرآن کو، تو اس کی مثال اس صاحب کی طرح ہے، شتربان کی طرح، جس نے اونٹ رکھے ہو نا اور اونٹوں کو باندھا ہو۔ ان عاہد علیہا، اگر اونٹوں کی نگہبانی کرے، دیکھے، خیال رکھے، تو امسکہا، محفوظ رکھے گا نا، اونٹ نہیں بھاگیں گے، گم نہیں ہوں گے۔ وَإِنْ أَطْلَقَهَا، اگر چھوڑ کے چرنے وغیرہ کے لیے اور پھر اس کو نہ دیکھے، خیال نہ رکھے، ذهبت، ٹوٹ جائیں گے، اس کو تو واپس نہیں آئیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے مالک کے پاس آنا چاہیے۔ متفق علیہ۔ وعن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بہت عظیم بات ہے، پڑھنا وغیرہ مذاکرے کرنا، لیکن اس کے لیے بھی حد ہے نا۔ تو تمام مسائل حضرت سے اب بتا رہے آپ کے سامنے۔ قرآن کریم اس وقت تک پڑھا کرو جو تم نشید ہو اور یکسوئی کی حالت ہو، دل لگ رہا ہو۔ لیکن اگر دل میں کیا جائے، دل برداشت ہو جائے، آدمی تنگی آ جائے، سستی آ جائے، تو پھر اس وقت چھوڑا کرو، تاکہ تم اس سے تنگ نہ آؤ، کہیں اکتا نہ جاؤ، کہیں تمہارا انس الفت اس کے ساتھ کم نہ ہو۔ اسی لیے کہ اقرأ القرآن، قرآن اس وقت تک پڑھا کرو، ما تلفت علیہ قلوبکم، جب تک تمہارے دل اس کے ساتھ مانوس ہو، مالوف ہو۔ فإذا اختلفتم، جب دل میں ملال وغیرہ آ جائے، تفرق آ جائے، خواطر جو ادھر ادھر منتشر ہو جائے، تو فقوموا عنہ، پھر اٹھو، ادھر ادھر ذرا گھومو، تاکہ دوبارہ نشاط آ جائے۔ متفق علیہ۔ من قتادہ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ قول اسلام کہتے ہیں، سئل انس، انس سے پوچھے گیا، کیف کان قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کس طرح قرآن کریم پڑھتے تھے، قراءت آپ کی کیسی تھی؟ فرمایا کہ فقول کانت مدن مدا، ٹھہراؤ کے ساتھ کرتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، نہیں اس طرح پڑھتے تھے۔ ثم قرأ، پھر آگے بتانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمد مت پڑھتے تھے بسم اللہ بسم اللہ، ویمد بالرحمن الرحمن مت کرتے، ویمد بالرحیم
رحیم مت پڑھتے تھے، مانا صاف صاف پڑھتے تھے خوش الہانی کے ساتھ۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما اذن اللہ لشیء، اللہ کسی بھی چیز کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے، اتنا دیان اور اتنا کیا نہیں کرتے، اس کی طرف کان نہیں لگاتے، ما اذن لنبی، جتنا کہ کان لگاتے ہیں اس نبی کی تلاوت کی طرف، یتغن بالقرآن، قرآن کریم کو خوبصورتی سے پڑھ رہا ہو، عربی لہجے میں اور صحیح انداز کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ اور صاف آواز کے ساتھ اور صاف حروف کے ساتھ۔ متفق علیہ۔ کیا معنی کہ قرآن کریم صحیح طرح پڑھ رہا ہو اور صحیح طرح کیا کر رہا ہو، الفاظ وغیرہ کو پرکھ کر پڑھ رہا ہو، تو اس وقت اسی طرف اللہ کان لگاتے ہیں۔ کان لگانے کا کیا معنی ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ توجہ دیتے ہیں، زیادہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کوئی بھی شخص پڑھ رہا، چاہے وہ نبی ہو یا عام آدمی ہو۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم نے فرمایا ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت بالقرآن یجہر به، کہ اللہ جتنی توجہ اور جتنی رحمت نازل فرماتے اس نبی پر جب وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہو، خوبصورت آواز کے ساتھ جہر کر کے، یعنی آپ علیہ السلام جیسے پڑھ دیتے حسین آواز کے ساتھ اور بہتر انداز کے ساتھ۔ متفق علیہ۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں وہ شخص، من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کریم کو خوش الہانی کے ساتھ نہ پڑھ رہا۔ خوش الہانی کا کیا معنی ہے؟ صاف آواز کے ساتھ، کہ آواز بھی صاف ہو، حروف بھی صاف پڑھ رہا ہو، تجوید کے ساتھ قاعدے کے مطابق اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہو، تو اس کو کہتے تغنی۔ رواہ البخاری۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر، عبداللہ سے کہتے ہیں آپ علیہ السلام منبر پڑھتے مجھے فرمایا کہ اقرأ علیہ، مجھے قرآن کریم پڑھ کر سناؤ۔ قل، میں نے کہا اقرأ علیہ والے کون ضلع پر نازل ہے کہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ قال فرمایا کیوں نہیں، سناؤ مجھے، انی احب ان اسمع من غیری، جس سے میں خود پڑھنا چاہتا ہوں، اس طرح کی سننا بھی چاہتا ہوں۔ فقرأت سورۃ النساء، سورہ النساء میں نے پڑھنا شروع کر دی، حتی اتیت الحادیہ، جب اس آیت پر پہنچا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فرمایا حسبک ان، بس اتنا کافی ہے۔ فالتفت الیہ، جو اسی طرف دیکھ، فاذا عیناہ تذرفان، تو علیہ السلام کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی بن کعب، انس سے کہتے پیغمبر علیہ السلام نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو قرآن کریم پڑھ کر سناؤں۔ قول فرمایا، اس نے پوچھا کہ اللہ سمان لگ، کیا میرا نام بھی لیا ہے؟ قال فرمایا نعم، ہاں ہاں۔ قول آگے گا کہ وقت ذکرت عند رب العالمین، ماشاءاللہ میرا نام اللہ کے ہاں آیا ہے، یعنی میرے نام کا تذکرہ ہوا، اللہ نے میرے نام کیا تھا۔ قول نعم، ہاں۔ فذرفت عیناہ، ابو ذر سے تو ابی بن کعب سے رونے لگے۔ اور پھر ان اللہ امر ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا، میں چاہتا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو سورہ بینہ جو ہے نا پڑھ کر سناؤں۔ قول وسمانی، کیا نام بھی بتایا میرا؟ قول نعم فبکا۔ متفق علیہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کے متعلق بھی حکم دیا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسافر بالقرآن الى ارض العدو، کہ دشمن کی سرزمین کی طرف قرآن کریم کو ساتھ لے کر سفر کرنا ممنوع ہے، کہ کہیں قرآن کریم کی بے ادبی نہ کرے وغیرہ، تو اس سے منع فرمائے کہ اگر بڑا سریہ نہ ہو، بڑی کیا نہ ہو، بڑی ٹولی وغیرہ نہ ہو، مختصر ٹولی نہیں لے جا سکتی۔ اور پھر روایت مسلم لا تسافر بالقرآن فإني لا آمن ان يناله العدو، مجھے اس کا امن نہیں کہ دشمن کیا کرے، اس کی بے ادبی کرے۔ الفصل الثانی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قول، اس سے آپ کہتے ہیں جلس فی صحبت من ضعفاء المہاجرین، میں کمزور حال خستہ حال مہاجرین کی ایک ٹولی میں بیٹھا، ایک جماعت کے ساتھ۔ وَأَنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرْ بِبَعْضٍ مِّنَ الْعُرَاءِ، بعض کی آڑ میں عدم لباس کی وجہ سے چھپ رہے تھے، ایک دوسرے کے ذریعے کیا کر رہے تھے، خود کو چھپا رہے تھے کہ لباس بدن پر نہیں تھا۔ وقارن اقرأ علینا، اور ایک قریب سے تلاوت بھی کر رہے تھے۔ اذ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام علینا، آپ علیہ السلام ہمارے قریب کھڑے ہوئے، فقال فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے، سکت القاری،
وہ قاری صاحب خاموش ہو گئے. فسلم علیہ السلام نے سلام کیا. ثم قال پوچھا ما کنتم تسنون, تم کیا کر رہے تھے؟ قلنا نے کہا كنا نستمع الى کتاب اللہ تعالیٰ, قرآن کریم سن رہے تھے. فقال فرمایا الحمد للہ الذي جعل من امتی, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری امت میں سے لوگوں کو پیدا کیا, من امرت ان اصبر نفسی معاہم, جن کے متعلق مجھے حکم ملا ہے کہ ان کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں, انہی کے ساتھ مجالس اختیار کروں. جیسے قرآن کریم میں آیا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. قال فجلس, آپ علیہ السلام بیٹھ گئے, وسطنا, ہماری بیچ, لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ, تاکہ سب کے برابر ہو, لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِينَا. ثم قال بِيَدِهِ, پھر ہاتھ سے اشارہ کیا کہ پڑھو آگے, هكذا فتحلقوا, اور کہا کہ اس کے ارد گرد حلقہ بناؤ, وبرزت وجوههم له, سب کے چہرے واضح ہو گئے نا, سب سامنے ہو گئے قاری صاحب کے لیے. فقال فرمایا کہ ابشروا یا معشر الصعاليك المہاجرین بالنور التام یوم القیامہ, ابشر, خوش ہو جاؤ, خوشخبری حاصل کرو, قبول کرو مجھ سے اے کمزور حال, خستہ حال مہاجر صحابہ. یا معشر, معشر کا معنی ٹولی, صعالیک معنی فقیر, کہ اے مہاجر کی فقیر ٹولی, مجھ سے خوشخبری حاصل کرو نور تام کی, مکمل روشنی کی, قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی ہوگی. تدخل الجنت قبل اغنیاء الناس بنصف یوم, تم غنی لوگوں سے آدھا دن پہلے جنت جاؤ گے. وذالک 500 سنہ, اور ایک آدھا دن, اور آدھا دن کیا ہے, 500 سال کے برابر ہوگا. رواه ابو داود. وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم, قرآن کریم حسین ہے, جمیل کتاب ہے, حسن و جمال سے بھرا ہے. تم کیا کرو, قرآن کریم کو حسین آواز کے ساتھ پڑھو, اور کیا کرو, تجوید وغیرہ پڑھو, تجوید کے ساتھ پڑھو, اور دل سے پڑھا کرو, کہ حسین کر کے پڑھ رہا. احمد ابو داؤد ابن ماجہ والدارمی. وعن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من امرئ یقرأ القرآن ثم ینساہ, جو بھی کوئی آدمی جب قرآن کریم پڑھ رہا ہو پھر بعد میں بھول جائے, حفظ کیا ہو وہ بھول جائے, یا یہ مطلب ہے کہ اسے پڑھنا آ رہا تھا پھر بعد میں کیا ہو گیا, تلاوت نہیں کر رہا تھا تو پڑھنا ہی بھول گیا, اب صحیح طرح سے نہیں پڑھ رہا, پہلے صحیح طرح پڑھ رہا تھا. تو جب یہ قیامت کی دن آئے گا نا, الا لقی اللہ یوم القیامت اجزم, قیامت کی دن آئے گا نا تو یہ کٹا ہوا ہو گئی آدمی. اجزم کا کیا معنی ہے کہ اس کے اعضاء جو ہے کیا ہوں گے, جزام مرض میں مبتلا ہیں, کٹے ہوں گے. یا اجزام کا یہ معنی بھی ہے کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی, اس کے اعضاء بھی کیا ہوں گے, کمزور ہوں گے, جزام بیماری کی طرح, جیسے جزام بیماری لگی ہو, یا اس کے ہاتھ میں دلیل نہیں ہوگی, حجت نہیں ہوگی, خیر سے محروم ہوگا. یا یہ مطلب ہے کہ اس کے دانت سب گری ہوئے ہوں گے, سب کو پتہ چلے گا یہ آدمی تھا جو قرآن کریم بھول گیا تھا, اس لیے اس کے دانت گر گئے ہیں, پوپلا بن گیا ہے, اس کی زبان نہیں ہوگی, نہیں بول پائے گا, گونگا ہوگا. رواہ ابو داؤد والترمذی والدارمی. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, عبداللہ سے کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3, جو آدمی قرآن کریم کو 3 دن سے پہلے ختم کرے نا تو سمجھ لے کہ قرآن کریم کو صحیح طرح نہیں سمجھا, یعنی اس کی ظاہری معنی کو نہیں سمجھ سکا, کیونکہ اتنی مدت میں پورے قرآن کریم کا ختم کرنے کا معنی تو یہ ہوا کہ گویا وہ تجوید سے نہیں پڑھ رہا نا, تجوید سے پڑھ لے, ذرا غور و فکر کے ساتھ پڑھ لے, آیات میں معانی میں کیا کرے, غور و فکر کرے, تدبر کے ساتھ پڑھے, بغیر تدبر کی نہ پڑھے. جلدی جلدی پڑھنے سے یہ مطلب حاصل نہیں ہوگا. رواہ الترمذی ابو داؤد والدارمی. باقی اگر کوئی آدمی کیا کرے, ایک دن میں قرآن 2 دن میں ختم کر سکتے, لیکن اگر ترجمہ اگر تفسیر نہ سمجھ رہا ہو, ظاہر سی بات اس کو ثواب ملے گا, لیکن وہ جو غور و تدبر کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے نا, وہ تو ہر آدمی نہیں کر سکتا. وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ السلام نے فرمایا الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ, جو آدمی ظاہر جہری آواز سے قرآن کریم پڑھنے سے گویا کہ وہ ظاہر اشکار طور پر صدقہ کر رہا ہو, والمسر بالقرآن, جو قرآن کریم کو آہستہ پڑھ رہا ہو, کالمسر بالصدقہ, گویا کہ وہ چپ کے صدقہ دے رہا, اور دونوں مطلوب ہے, دونوں محمود ہے.
رواه الترمذي وابو داود والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وعن صہیب قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما آمن بالقرآن، اس آدمی نے قرآن پر ایمانی نہیں لایا، من استحل محارمہ، جو قرآن کریم کے حرام چیزوں کو حلال سمجھ رہا ہو. ترمذی وقال هذا حدیث لیس اسناد بالقوی. کیا معنی؟ قرآن کریم میں جو چیزیں حرام ہیں اگر یہ حلال نہیں کیا نہیں کر رہا، اس سے رک نہیں رہا اور کر رہا ہے، تو پھر منع ہوگا کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے. ویسے تو مومن ہوگا کہ حرام چیزوں کو کر رہا ہے. قرآن کریم نے میرے کہ غیبت نہ کرو، یہ نہ کرو، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ، اگر یہ حرام ہے نا، یہ کھا رہا ہے تو مطلب ہے کہ کامل ایمان نہیں ہے. دوسرا معنی ہے کہ اگر اس نے سچ میں ہی حرام چیزوں کو حلال سمجھا، پھر تو حرام چیز کو حلال سمجھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو پھر یہ معنی ہوگا دوسرا والا. رواه الترمذی. وعن لیث بن سعد عن ابن ابی ملیکہ عن یعلا بن مملک انه سأل ام سلمہ. لیث بن سعد ابن ابی ملیکہ سے رد کرتے اور یعلا بن مملک سے کہ اس نے یعنی یعلا سے ابن ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا عن قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پہلے کی قراءت کس طرح تھی؟ فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، تو بیان کرنے لگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قراءت یوں ہوتی تھی، یعنی صاف تھی، واضح تھی. رواه الترمذي وابو داود والنسائي. وعن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقطع قراءته، آپ علیہ السلام وقف کرتے تھے، یقول یہ کہتے تھے اس طرح: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف وقف کرتے ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف. رواه الترمذي وقال ليس اسناده بمتصل لأن ليس رواه هذا الحديث عن ابن ابي مليكة عن يعلى بن مملك عن ام سلمة وحديث الليث أصح. الفصل الثالث. عن جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم قرآن کریم پڑھ رہے تھے. وفينا العربي والعجمي، ہم میں مختلف قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عربی بھی تھے، اجمی لوگ بھی تھے. فقال فرمائے اقرأوا، پڑھو، فکل حسن، سب صحیح کہہ رہے، صحیح پڑھ رہے. وسيجيء اقوام، بعد میں سے لوگ آئیں گے، يقيمونه كما يقام القدح، وہ قرآن کریم کو صحیح کریں گے، اصلاح کریں گے، جیسے کہ تیر کی لکڑی کو سیدھا کرے کوئی، جیسے لکڑی سیدھی کی جاتی ہو اسی طرح کیا کریں گے، سیدھی کریں گے. معنی یہ ہے کہ قرات میں کمال مبالغہ کریں گے، یا تو ریا وغیرہ کے لیے یا کسی اور مطلب کے لیے. یتعجلونہ، قرآن کریم کو جلد جلد پڑھیں گے، کیا کریں گے، ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھیں گے. ولا یتعجلونہ، اور عاجل کے طور پر نہیں پڑھیں گے. عاجل کا کیا معنی ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھیں گے. دوسرا معنی ہے کہ یتعجلونہ، دنیا کو طلب کریں گے. ولا یتعجلونہ، اور جو عاجل فائدہ ہے بعد والا یعنی اخروی فائدہ وہ طلب نہیں کریں گے. رواه ابو داود والبیہقی فی شعب الایمان. وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو، عربی آواز کے ساتھ. اصوات کا لفظ لحون عرب کے لیے کیا عد کی تفسیری ہے کہ تم عربی لہجے میں قرآن کریم پڑھو، اپنے لہجے وغیرہ زبان میں نہ پڑھو. ٹھیک ہے، تمہاری اپنی زبان تمہارے لیے فری ہے، پڑھو جس طرح تم نے بات کرنی ہو، بولنی ہو. بول چال میں کوئی پابندی نہیں اپنی زبان میں، لیکن قرآن کریم تو اپنی بول چال کی طرح اور اپنی زبان کی طرح نہ پڑھے تو عربی لہجے میں پڑھنا ہوگا، کیونکہ عربی قرآن اجمی قرآن نہیں ہے کسی اور زبان کا. وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلِ الْعِشْقِ وَلُحُونَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، اور خود کو بچانا اس سے کہ اہل عشق کی طرح لحن اختیار کرنا، لہجہ اختیار کرنا، اور یہود و نصارہ کی طرح لہجے اختیار کرنا، اس میں کبھی نہیں کرنا. لحون اہل الکتابیں سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہود و نصارہ. اہل عشق کی طرح لہجے اس میں نہ اپناؤ، یہ قرآن کریم کیا ہے قواعد کے مطابق ہے. اور اسی طرح سے اس قرآن کریم کی تلاوت میں موسیقی کے جو کیا ہے کچھ اصول ہے نا موسیقی کے لیے، وہ موسیقی وہ میوزک کی طرح آواز تم اس میں نہ نکالو، اور اسی کی طرح سوچ سوچ کر شعر کی طرح بند بنا کر مصرے سوچ کر نہیں پڑھنا، بلکہ جو انداز قرآن کریم کا ہے نا اسی انداز سے پڑھا کرو. اور اہل کتابین کی طرح یہود و نصارہ کی طرح بھی نہیں پڑھنا کہ اس میں کیا کرے، غنا کی طرح، گانے کی طرح آواز ہے، ترنم اور ترانی کی طرح آواز ہے، گیت کی آواز، ترانہ، ترنم وغیرہ اس میں منع ہے. اس کا اپنا لہجہ ہے قرآن کریم کا.
وَسَيَجِيءُ بَعْدِ قَوْمٌ، میرے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے یرجعون بالقرآن ترجیع الغناء والنوح، وہ قرآن کریم میں ترجیح کریں گے، معنی آواز کو لٹا لٹا کر پڑھیں گے، جیسے میوزک اور موسیقی میں ہوتا ہے ترجیح الغنا، جیسے گانے میں، نغمے میں، ترنم میں، والنوح اور رونے میں، جیسے رونے کی آواز ہوتی ہے نا، نوحی کی چیخ چیخ کر پڑھنا وغیرہ. لا یجاوز حناجرہم، یہ قرآن کریم ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، ان کے حلقوم سے نہیں اترے گا، معنی مقبول نہیں ہوگا، ان کی تلاوت قبول نہیں ہوگی. مفتونۃ قلوب، ان کے دل بھی فتنے سے بھرے ہوں گے، معنی حب دنیا میں مبتلا ہوں گے اور لوگوں کو دکھانے میں مبتلا ہوں گے. وقلوب الذین یعجبہم شانہم، جن کو ان کی تلاوت وغیرہ کرنا اچھی لگ رہی ہو، بلی لگ رہی، وہ بھی فتنے میں ہوں گے. رواہ البیہقی بشعب الایمان ولزین فی کتابہ. وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، علیہ السلام نے فرمایا حسن القرآن باصواتکم، حسین آواز کے ساتھ قرآن کریم پڑھو. فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کریم کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے. رواہ الدارمی. وعن طاووس مرسلا قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس احسن صوتا للقرآن واحسن قراءة، ہم کیسے سمجھیں گے کہ کوئی آدمی حسین آواز والا ہے اور اچھی قرات کر رہا ہے، کیسے سمجھیں گے؟ قال فرمائے من اذا سمیتہ یقرأ، جب کسی کو تم قرات کرتے ہوئے قرآن کریم پڑھتے ہوئے سننا، اوریت تمہیں ایسا لگے کہ انہو یخشى اللہ، یہ آدمی اللہ سے ڈر رہا ہے، تو سمجھ لینے کہ یہ صحیح پڑھ رہا ہے. قال طاووس وکانا طلق کا ذالک، طلق رضی اللہ عنہ ایسے ہی تھے کہ قرآن کریم کو اسی انداز سے پڑھ رہے تھے. رواہ الدارمی. اور عبیدۃ الملیکی، قول عبیدہ ملیکی سے جو ہے نا، وکانت لو صحبہ، یہ بھی صحابی ہیں. قول فرماتے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا اہل القرآن، ایک قرآن کریم والے لوگ یعنی مسلمان، لا تتوسد القرآن، قرآن کریم کو تکیہ مت لگو، تکیہ نہ بناؤ، منع یہ ہے کسی چھوڑ کر وغیرہ نہیں کرنا، اس سے تکاسل وغیرہ سستی مت دکھانا کہ تم اس سے سو جاؤ، بلکہ پڑھا کرو. وتلو حق تلاوتی ہی، اس کی تلاوت کرو حق کے ساتھ، منع حق سمجھ کر کرو، یہ تمہارے اوپر ضروری ہے. من آناء اللیل والنہار، رات دن کی گھڑیوں میں. وفشوہ، اور قرآن کریم کو پھیلاؤ، منع سناؤ لوگوں کو، تعلیم اس کی تربیت وغیرہ. وتغنوہ، اور اس کو کیا کرو، اس کے ذریعے خود کو غنی سمجھو، دوسروں سے استغنا اختیار کرو. وتدبروا ما فیہ، اور اس میں جو معانی، معارف، علوم و فیوز ہے، اس میں تدبر کرو، اس سے عبرت حاصل کرو، معانی حاصل کرو، اتعاظ کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ولا تعجل ثوابہ، اس کا ثواب بدلہ جلدی مت طلب کرنا دنیا میں. فإن له ثواب، اس کے لیے اپنا مستقل ثواب عظیم اجر آخرت میں. رواہ البیہقی بشعب الایمان.